بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت، رکوع 1، آیت نمبر 1-2۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے۔ سورتوں کا نام اگرچہ توفیقی ہے، لیکن سورہ عنکبوت کا نام اسی لیے رکھا ہے کہ اس میں عنکبوت کا ذکر ہے لفظ کا، اور یہ ہے تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے۔ سورہ عنکبوت 69 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ روم وقبل سورۃ المطففین، حالت جموعی میں 29ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزول میں 85 نمبر پہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ قصص میں افتنان بنی اسرائیل تھا، اور سورہ عنکبوت میں بیان ہے افتتان المؤمنین۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان کرتے ہیں کہ سورہ قصص میں اس امت کی کامیابی، کامرانی، سرفرازی کا جو وعدہ کیا گیا وہ ہجرت اور جہاد سے پورا ہوگا، چونکہ بنی اسرائیل کے جذبات حریت، جذبات غیرت مدت ہائے مدیدہ کے غلامی سے مردہ ہو چکے تھے، اور یہاں پر وہ قصہ نہیں، ان کے اس کے لیے جو ان کی کامیابی تھی وہ قوائے غیبی سے ہوئی، اور اس لیے بظاہر قوت بازوئی مسلم، اور حقیقت میں اعانت الہی سے کامیابی ہوگی۔ سورہ عنکبوت میں زیادہ تر دین پر پختگی سے جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے، جو موانع ہوتی ہے، اس موانع کا بھی ذکر ہے، اور یہ 4 موانع ہے، اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ معنی نمبر 1 یہ ہے رکاوٹ، کہ کفار کے عملی تکالیف ایذاؤ کا بیان ہے، کہ کفار مسلمانوں کو عملاً اذیتیں دیں گے، تکالیف دیں گے، جو سورہ عنکبوت سے شروع ہے۔ کچھ زبانی اور قولی تکالیف اور ایذاؤ کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ اہل کتاب نے اللہ رب العالمین کے حق میں فرمایا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اسی طرح ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، یا رسالت و نبوت سے یہود نصارہ کا انکار، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ۔ رکاوٹ نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ کافر مسلمانوں پر زبانی جبر کریں گے۔ معنی نمبر 3 یہ ہے کہ کچھ کفار مسلمانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ معنی نمبر 4 یہ ہے کہ مسلمانوں کو معاشی تنگی تھی،
کہ کس طرح یہ لوگ اپنے گھروں کو خیر بات کہہ کر مدینہ منورہ کے نئے ماحول میں سیٹل ہو جائے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ، لہٰذا جمہور مفسرین کے نزدیک الف لام میم کے بارے میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ اعلم بمرادہ، اور تعویل یہ ہے کہ الف لام میم الابتلاء لازم عن المؤمنین، الابتلاء لازم عن المؤمنین۔ آیت نمبر 2 میں حسب الناس ان یترکوا میں اگرچہ عموم ہے، ہر زمانے کے صلحاء اولیاء علماء امت کو شامل ہے کہ مختلف قسم کے آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا اور آزمائشیں آتی رہے گی۔ روایات کے مطابق چند ضعفاء صحابہ، کمزور صحابہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن عرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید ابن ولید، سلمان ابن حشاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر کمزور صحابہ کرام کو مشرکین نے اذیتناک سزائیں دی، جس کی وجہ سے بعض صحابہ دل برداشت ہوئے۔ خباب ابن عرث فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سایہ میں اپنے چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے اپنی تکالیف کی شکایت کی اور تکالیف کی ازالہ کے حوالے سے نصرت خداوندی کی دعا کی درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے جسم کو نصف گڑھے میں کڑا کر کے دفن کیا جاتا تھا، یعنی آدھا زمین میں اور آدھا اوپر، اور لوہے کے کنگھیوں کے ذریعے ہڈیوں سے گوشت چڑھایا جاتا تھا۔ پھر بھی ان اہل ایمان نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اور واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یہ صورت بہت جلد ختم ہونے والی ہے، یہاں تک کہ صنعائی یمن سے حضرموت تک سوار سفر کرے گا اور اس کو کسی قسم کی خوف نہیں ہوگی، مگر تم جلدی مت کرو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان کے تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ انہیں مال جان کی تکالیف اور دیگر مصائب و آلام سے جانچا جائے گا کہ کرے کوٹے کا جھوٹے سچے کا پتہ چل سکے، اور اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے معلوم ہے، لیکن دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنے کے واسطے امتحان لیا جائے گا اور امتحانات لیا جائے گا، صرف امتحان نہیں بلکہ امتحانات سے ہم نبرد آزما ہوں گے۔ اور مدنی صاحب تو فرمایا کرتے تھے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، احسب الناس، کیا خیال کر لیا ہے، الناس لوگوں نے، ایترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یقولوا کہ انہوں نے کہہ دیا، آمنا کہ ہم نے بس ایمان لایا ہے، وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو آزمائے نہیں جائیں گے، ان کو باقاعدہ طور پر آزمایا جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔